یقیناً یہ تمہارا وہ بدترین جرم ہے کہ جس کے لیے تمہیں قیامت کے دن تمہیں اس سلسلے میں جو ہے جواب دینا ہوگا کہ ایسی سرزمین میں، ایسی پاکیزہ سرزمین میں تم رقص و سرور کی محفلیں قائم کرتے ہو، ایسے لوگوں کو لاتے ہو کہ جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جو وہاں باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ لاتے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ کیا تمہیں حکومت اس لیے دی گئی تھی؟ کیا تمہیں سلطنت اس لیے دی گئی تھی؟ کیا تمہیں بادشاہت اس لیے دی گئی تھی؟ تمہیں تو اس لیے نہیں دی گئی تھی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بادشاہت ہمیں سکھائی ہے؟ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خلافت جو ہمیں سکھلائی ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں یہ جو خلافت سکھائی ہے، کیا یہ بادشاہ سکھائی ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تمہیں یہ خلافت سکھائی ہے؟ کیا یہ بادشاہی سکھائی ہے؟ کیا یہ زندگی سکھائی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں یہ زندگی سکھائی ہے؟ ان حضرات کی زندگی کو دیکھیں، رقص و سرور کی محفلوں کو جو ختم کیا ہے، شراب کو جو ختم کیا ہے، بے حیائی کو ختم کیا ہے، آج اسی سرزمین پر، اس مقدس سرزمین پر جس سرزمین کے اوپر میں اللہ کا فرمان نازل ہو رہا ہے، اللہ کا فرمان نازل ہوتا ہے، جس سرزمین کے اوپر میں شراب کو منع کیا جاتا ہے، جوئے کو منع کیا جاتا ہے، حرام کاری کو منع کیا جاتا ہے، بے حیائی کو منع کیا جاتا ہے، آپ وہاں سے آپ یہ فرمان جاری کرتے ہیں کہ بے حیائی کو جو ہے عام کیا جائے۔ بے حیائی کو عام کرنے کے لیے آپ وہاں رقص و سرور کی محفلیں لگاتے ہیں، اور وہ جماعت جو ان بے حیائیوں سے روکتی ہے اس کے اوپر میں آپ پابندی لگاتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، پرخطر کہتے ہیں، زہر کہتے ہیں، ملک کے لیے خطرہ بتلاتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کا ظلم ہے۔ اس ظلم کے خلاف، اس ظلم کے بارے میں آپ کو اللہ کے دربار میں جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ سعودی عرب ہمارے ٹھیکیدار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو بات کہہ دی ہے وہ ہمارے لیے، وہ ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ ان کے فرمان کی، ان کے باتوں کی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دین سے بھٹک چکے ہیں، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ ان کی جو مس گائیڈنگ کی جا رہی ہے، سعودی عرب کے اندر میں یہودیوں کی دجالی حکومتیں جو کام کرنا شروع کر چکی ہے، ان کی مس گائیڈنگ کی جا رہی ہے، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پورے ملک کے اندر میں یہ وہ جماعت ہے جو بدعات کو ختم کر رہی ہے، جو خرافات کو ختم کر رہی ہے، جو دہشت گردی کا جو خاتمہ کر رہی ہے، دہشت گردی کا جو خاتمہ کر رہی ہے۔ اس لیے ان ظالموں نے یہ سوچا ہے کہ اگر اس جماعت کو پابندی نہیں لگائیں گے تو یہ ہم پر جو پابندی لگا دیں گے، یہ ہم پہ جو الٹے سیدھے جو کام جو ہم کر رہے ہیں یہ اس سے روک دیں گے، لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ ہمیں روکیں، ہمیں ان کو روکنا ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑی جو سازش کھیل دی ہے، اور اس سازش کا نتیجہ کیا ہوگا ان ظالموں کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کتنے معصوموں کی زندگی جو خطرے میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، ان ظالموں کے بہکامے میں ہم نہ آئیں، ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے جوڑیں، اور یہ وہ جماعت ہے، یہ مقدس جماعت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم محنت کر کے اپنی زندگی کو جو بدلیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتی ہے، عبادت گزار بناتی ہے، جو مسجدوں کو جو آباد کرنے کی جو محنت کرواتی ہے، جو مسجد کو آباد کرنے کے لیے فکریں چلاتی ہے، جو مسجد کو آباد کرنے کے جو ہے طریقے جو ڈھونڈتی ہے۔ تو یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو بھائی کو بھائی سے ملاتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے ملاتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو ایک شہر کو دوسرے شہر سے جو ملاتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملاتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو ساری دنیا کو ایک کرنا چاہتی ہے، جو سب کے ساتھ برابری کی بات کرتی ہے، انصاف کی بات کرتی ہے، محبت کی بات کرتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑ کر رہنے کی جو ہے بات کرتی ہے، یہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بات کرتی ہے، یہ ایک دوسرے کے جو دکھ و درد کو جو بانٹنے کی جو بات کرتی ہے، یہ ایک دوسرے کی جو ہے اکرام کی جو بات کرتی ہے، یہ ایک دوسرے کے جو ہے محبت کی جو بات کرتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے دہشت گردی کا جو خاتمہ کیا ہے۔ ظالموں، اگر تم نے اس جماعت پہ پابندی لگا دیا، یاد رکھو کہ تم نے اگر اس جماعت پہ پابندی لگا دیا اور تم اپنی پابندی کے اوپر میں اٹل رہے، یاد رکھنا کہ تمہاری یہ خباثت، تمہاری اس خباثت کا تمہیں اللہ کے یہاں جو جواب دینا ہوگا۔ جو بھی جماعتیں اللہ کے دین کا کام کر رہی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ رب العزت ہر طرح کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔